قربانی کا گوشت کن افراد کو دیا جا سکتا ہے؟ ذبح کے بعد جانور کے بدن میں باقی رہ جانے والا خون پاک ہے یا نجس؟ جانور کے پیٹ میں اگر بچہ نکل آئے تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر کسی جگہ کی حکومت قربانی کی اجازت نہ دے تو کیا ہمیں قربانی کرنا چاہیے یا نہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ سبیل کمنٹ، مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے دوپہر 1:30 پر سبیل میڈیا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں 5ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے ذریعے سے۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل یحب اطعام الطعام واراقۃ الدماء۔ اللہ تعالی کھانا کھلانے کو اور قربانی کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا موسم بہت ہی نزدیک ہے۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں، جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو یہ علامت ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر کے حیوان کو ذبح کر رہے ہیں، ہم اپنے خواہشات کو کچل رہے ہیں، ہم جناب ابراہیم کی جگہ ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کو قربان کر رہے ہیں۔ ہمیں ہر اس چیز کو قربان کر دینا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو۔ ہمیں ہر اس چیز کو قربان کر دینا ہے کہ جو ہمارے ایمان کو ضعیف کر رہی ہو۔ دوستو، قربانی کے وقت خاص خیال رہے کہ تنہا جانور کو ذبح نہیں کرنا ہے بلکہ اپنی خواہشات کو بھی کچلتے رہنا ہے۔ تو دوستو، آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ کیا قربانی کی کھال قصائی کو اجرت کے طور پر دے سکتے ہیں؟ قربانی کی کھال اجرت کے طور پر قصاب کو دینا مکروہ ہے۔ مستحب یہ ہے کہ اسے صدقے کے طور پر دیا جائے۔ ذبح کرنے کے بعد جانور کے بدن میں جو خون باقی رہ جاتا ہے، کیا وہ پاک ہے؟ شرعی طور سے ذبح کے بعد جو خون حیوان کے بدن میں باقی رہ جاتا ہے وہ خون پاک ہے۔ کیا ذبح اور بسم اللہ کا کام دو الگ الگ لوگ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ایک بسم اللہ کہے اور ایک قربانی کرے؟ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ذبح کرنے والے شخص کو ہی بسم اللہ بھی کہنا ہے۔ کیا قربانی کا گوشت نان مسلم کو کھلایا جا سکتا ہے؟ قربانی کا گوشت نان مسلم افراد کو کھلایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا ہم قربانی کسی دوسرے ملک میں کروا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کسی دوسرے ملک میں ہم قربانی کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا ہم اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ قربانی میں شریک ہونا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ موت کے گھر میں قربانی کرنا کیسا ہے، اور کیا ایک بکرے میں کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ آپ کے سوال کے جواب میں عرض کروں گا کہ قربانی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مستحب قربانی اور ایک واجب قربانی۔ مستحب قربانی عام طور سے جو ہم اپنے گھروں پر عید قربان کے موقع پر یا بقرعید کے موقع پر انجام دیتے ہیں۔ واجب قربانی وہ ہوتی ہے کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر انجام دیتا ہے۔ چاہے قربانی مستحب ہو یا واجب ہو، کسی کے مرنے سے یہ استحباب اور یہ وجوب ساقط نہیں ہوگا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ قربانی میں مرنے والے کو بھی شامل کر لیا جائے، یعنی اس کی طرف سے بھی نیت کر لی جائے تاکہ اس کا ہدیہ ہو ثواب۔ رہی بات کہ ایک جانور میں ہم کتنے شریک ہو سکتے ہیں قربانی میں، تو اگر قربانی مستحب ہے تو اس کی کوئی تعداد معین نہیں ہے، چاہے جتنے لوگ بھی ہم شریک ہو جائیں۔ اور اس میں نے عرض کیا قربانی کی بہت تاکید کی گئی ہے، خود معصومین کی احادیث موجود ہیں کہ اس چیز کے لیے تاکید ہوئی قرض لے کر کے قربانی کی جائے۔ حسب استطاعت انسان جتنا شامل ہو سکتا ہے اس طرح سے شامل ہو، لیکن اگر واجب قربانی ہے تو اس میں یقیناً کئی لوگ شامل نہیں ہو سکتے، خود ایک قربانی کرنے والا بس اپنی جانب سے قربانی انجام دے گا۔ میرا سوال یہ ہے، کیا حیوان کی جان نکلنے سے پہلے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے تو یہ عمل کیسا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر حیوان کی جان نکلنے سے پہلے اس کا سر تن سے جدا ہو جائے تو آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر یہ عمل جائز نہیں ہے، لیکن سر کے الگ ہونے کی وجہ سے جانور حرام نہیں ہوتا اور اس جانور کا گوشت کھانا جائز ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے چھری بہت تیز ہو یا جلد بازی کی وجہ سے دھوکے سے حیوان کا سر تن سے جدا ہو جائے، یعنی آپ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، تو ایسی صورت میں گناہ بھی نہیں ہے اور حیوان بھی حلال ہے۔ آیت اللہ خامنئی حفظ اللہ کا کہنا ہے کہ اگر ذبح کے وقت سر تن سے جدا ہو جائے تو یہ کام حرام ہے، لیکن گوشت حلال ہے اور اسے کھایا جا سکتا ہے۔ دوستو، سبیل میڈیا گروپ اپنے ناظرین کے لیے ایک بہت ہی اہم چینل سبیل احکام لانچ کرنے جا رہا ہے، جس میں احکام سے متعلق تمام ویڈیوز شیئر کیے جائیں گے، جیسے سبیل کمنٹ، پریکٹیکل احکام، شارٹ احکام وغیرہ۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دیگر دوستوں اور مؤمنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں
تاکہ پیغام محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے۔ قربانی کا گوشت کسے کسے دیا جا سکتا ہے؟ قربانی کرنا ایک مستحب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ہی قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ خون زمین پر گرتا ہے، اسی وقت صاحب قربانی کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم آتے ہیں اپنے سوال کی جانب کہ قربانی کا گوشت کسے دیا جا سکتا ہے۔ تو حدیث میں ملتا ہے جیسا کہ چوتھے امام اور پانچویں امام کی سیرت یہ رہتی تھی کہ جب وہ قربانی کرتے تھے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک حصہ پڑوسیوں کے لیے ہوتا تھا، ایک حصہ سائلوں، محروموں اور فقراء کے لیے ہوتا تھا، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے وہ رکھتے تھے۔ لہٰذا قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے میں بھی ہمیں اسی بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ مرجع جہان تشیع آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، 1/3 آپ اپنے لیے رکھیں، دوسرا حصہ مسلمانوں میں جس کو چاہیں آپ دیں، اور تیسرے حصے کے لیے احوط و افضل یہ ہے کہ فقراء مسلمین کے درمیان تقسیم کریں۔ اگر قربانی کے جانور کے پیٹ میں بچہ نکل آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے مسئلہ واقعی بہت اہم ہے، اگرچہ عام دنوں میں اس قسم کے مسائل پیش نہیں آتے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ اور بقرعید کے موقع پر چونکہ قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں اور جانور جو ہیں وہ زیادہ، تو اس قسم کے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ حاملہ جانور بکری وغیرہ یا اور دوسرے جانور جو اس قسم کے حلال ہیں ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اور اس حاملہ جانور کے بچے کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وہ شکم میں جو بچہ ہے تو اس کا استعمال کرنا اور اس کا کھانا اس صورت میں جائز ہوگا کہ جب وہ تعامل خلقت ہو جائے۔ تعامل خلقت ہو جائے یعنی جب وہ پورا حیوان، پورا جانور وہ بن گیا ہو، یعنی اس کے بدن کے اوپر بال نکل آئے ہوں، روئے وغیرہ اس کے اوپر اگ آئے ہوں، ایک شرط۔ دوسری شرط وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ماں کے ذبح ہونے سے پہلے وہ بچہ شکم میں مر نہ گیا ہو، یعنی وہ زندہ رہا ہو۔ اور تیسری شرط یہ بیان کرتے ہیں کہ ذبح کرنے کے بعد اس کو فوراً نکال لیا گیا ہو، ماں کا پیٹ چاک کر کے اس کو فوراً نکال لیا گیا ہو، اور اگر اس جانور کو ذبح کر کے چھوڑ دیا گیا ہو اور بچہ اسی طریقے سے پیٹ میں رہا ہو اور مر گیا ہو یا دیر وقت گزر گیا ہو تو پھر اس صورت میں اس کا گوشت جائز نہیں ہوگا، اس بچے کا گوشت کھانا۔ آیت اللہ سیستانی کے بعد آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہ کے فتوے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا جانور کی جو حلال گوشت ہے اور حاملہ ہے تو اس کو ذبح کرنا جائز ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ اب اس بچے کا کیا ہوگا، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بچے کو ماں کے پیٹ سے نکال لیا جائے تو اس کا بھی کھانا جائز ہے، لیکن شرط یہ وہی والی ہے جو آیت اللہ سیستانی نے لگائی تھی کہ تعامل خلقت ہونا چاہیے، یعنی وہ پورا مکمل جانور بن گیا ہو، اس پر بال اور روئیں وغیرہ نکل آئے ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ مردار کے حکم میں ہوگا اور اس کا پھر کھانا جائز نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال سے پہلے #Q4 کمنٹ لکھیں، پھر اس کے بعد اپنا سوال لکھیں اور آخر میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام بھی ضرور لکھیں تاکہ آپ کے سوالات آسانی سے ہم تک پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ ہم سے کوئی پرسنل سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہماری دی گئی جی میل آئی ڈی پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ کیا ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے جو عیبدار ہو، مثلا کان کٹا ہو یا سینگ ٹوٹا ہو؟ جس شخص کے اندر صلاحیت ہو اس کے لیے قربانی کرنا مستحب ہے، جس کی تاکید بھی کی گئی ہے اور روایتوں میں اس کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی قربانی کر رہا ہے تو پھر اس میں واجب قربانی کے شرائط ضروری نہیں ہے، اسی لیے عیبدار جانور مثلا بوڑھا، لنگڑا، کٹے ہوئے کان والا، ٹوٹی ہوئی ہڈی والا، ٹوٹے ہوئے سینگوں والا، خصی، بہت بوڑھا، کمزور اور لاغر جانور بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ البتہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ جانور صحیح و سالم اور موٹا ہو۔ نر اور مادے کی بھی کوئی قید نہیں ہے، لہٰذا بعض ایسے افراد جن کے پاس کم پیسہ ہے وہ کم خرچ جانور کو قربان کر سکتے ہیں اور قربانی کا ثواب لے سکتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ اجازت نہ دے تو کیا قربانی کی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام مراجع کرام کے نزدیک اگر آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے قوانین کے مطابق کوئی چیز غلط ہے، نہیں کر سکتے آپ، تو آپ کو اس کی پابندی ضروری ہے، یعنی آپ جس ملک میں ہیں اس کے قوانین کی پابندی آپ پہ واجب اور ضروری ہے اور اس کی مخالفت آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس نظریے سے اگر حکومت نے یا قانون کے اعتبار سے قربانی کرنا صحیح نہیں ہے، حکومت نے منع کیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ قربانی نہیں کر سکتے، یہ تمام مراجع کا فتویٰ ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر ہم قربانی کے اس ثواب تک کیسے پہنچے؟ تو اس کا 2 راستہ ہے، یا یہ کہ جس شہر میں رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ قربانی نہیں کر سکتے قانونی حساب سے، تو آپ دوسرے شہر یا ملک میں جہاں پہ قربانی کرنا منع نہیں ہے، اس سے روکا نہیں گیا، تو آپ وہاں قربانی کریں، یا پھر جو قربانی کی قیمت ہے اس کو صدقے کے طور پہ مستحقین تک دے دے تاکہ آپ کو قربانی کا ثواب مل سکے۔ ناظرین، سبیل میڈیا گروپ کی ایک اہم ویڈیو ہے جس پر کمنٹ کرتے ہوئے ہمارے ایک ویور نے لکھا ہے، ماشاءاللہ بہترین ویڈیو، جزاک اللہ، آپ نے قربانی کے مسائل کو بہت اچھی طرح سمجھایا، خدا آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلامت رکھے، آمین۔ دوستو، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے دوستوں اور دیگر مومنین اور دیگر گروپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ پیغام محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے۔
قربانی کے جانور سے شو آف کرنا کیسا ہے؟ کیا قربانی کے پیسے کو صدقے میں دیا جا سکتا ہے؟ اور قربانی کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ انڈیا میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے قربانی کرنا سخت ہے۔ کیا قربانی کے پیسے کو کسی پیشنٹ کو صدقے کے طور پر دیا جا سکتا ہے؟ دو مستحب عمل ہیں یہاں پر، ایک صدقہ دینا اور ایک روزہ عید قربان اور عید الاضحیٰ قربانی کرنا، یہ دو الگ الگ مستحب ہیں۔ کیا بقرعید کی قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ سوال سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ایک جانور پر قربانی اور عقیقے دونوں کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی دامت اللہ العالی فرماتے ہیں جس کی طرف سے قربانی ہو اسی کا عقیقہ بھی اگر کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے، یعنی قربانی اور عقیقہ دونوں ایک ہی جانور پر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے قربانی پر عقیقے کی نیت کر لی تو عقیقہ جو مستحب تھا وہ آپ سے ساقط ہو گیا ہے، اب عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قربانی مثلا باپ کی طرف سے ہو اور وہ اسی میں اپنے کسی بچے کے عقیقے کی نیت بھی کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر بچے کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو قربانی بھی بچے کی طرف سے ہی ہوگی۔ لیکن آیت اللہ خامنئی مدث اللہ العالی فرماتے ہیں کہ ایک جانور پر قربانی اور عقیقے دونوں کی نیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ ناظرین کرام، سبیل میڈیا گروپ آپ مومنین کے تعاون سے ہی مختلف پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ سبیل میڈیا گروپ کے بڑھتے ہوئے پروگرام کو دیکھتے ہوئے آپ مومنین کی زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے، لہذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کریں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر قربانی کا جانور نہ ملے تو کیا اس کی قیمت صدقے کے طور پر دی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص قربانی کر سکتا ہے تو اس کے لیے قربانی کرنا مستحب تاکیدی ہے۔ اگر ایسے شخص کو قربانی کا جانور نہ ملے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ اس کی قیمت ضرورت مند افراد کو صدقے میں دے دے۔ عام طور سے بازار میں جانوروں کی قیمت مختلف ہوتی ہے، اس صورت میں کم سے کم قیمت عطا کر دینے سے مستحب ادا ہو جائے گا۔ ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ بازار میں قربانی کا جانور مل رہا ہو اور آپ کسی کی مدد کرنے کی غرض سے قربانی نہ کرائیں بلکہ اس کی قیمت کسی مستحق کو دے دیں، ایسا کرنے سے آپ کو غریب اور مستحق کی مدد کا ثواب تو مل جائے گا لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی کے ثواب سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ اسی سلسلے میں آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہ فرماتے ہیں حجاج کرام کا قربانی کرنا حج کے اعمال میں سے ایک ہے، لذا اس کی قیمت دینا کفایت نہیں کرے گا، انہیں 3 جانوروں میں کسی ایک کو ذبح کرنا ہوگا۔ لیکن وہ افراد جن کے لیے قربانی کرنا واجب نہیں ہے اور وہ اسے ایک مستحب عمل سمجھ کر انجام دیتے ہیں، ان کے لیے قربانی کے بجائے کسی مستحق کو پیسے دینا ایک نیک عمل شمار ہوتا ہے، لیکن وہ اجر و ثواب جو عید الاضحیٰ کے دن جانور کی قربانی کرنے سے حاصل ہوتا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اس دن قربانی کرنا ایک خاص اجر و ثواب کا حامل ہے، لذا پیسے دینا یا کسی کی مدد کرنا ایک نیک عمل تو ہے لیکن قربانی شمار نہیں ہوگا۔ یعنی خلاصتاً اگر کہا جائے تو یہ کہ آیت اللہ سیستانی ہو یا آیت اللہ خامنئی، دونوں کی نگاہ میں اگر کوئی انسان عید الاضحیٰ کی قربانی نہیں کر رہا ہے، عید الاضحیٰ کے دن قربانی نہیں کر رہا ہے بلکہ اس قیمت کے برابر کسی مستحق کو یا کسی غریب کو کسی مسکین کو پیسہ دے رہا ہے تو اس کو اس عمل کا ثواب تو ملے گا لیکن جو ثواب عید الاضحیٰ میں قربانی کرنے کا ہے اس ثواب سے وہ محروم رہ جائے گا۔ قربانی کے وقت کیا ہے اور کیا نماز پڑھ کر ہی قربانی کرنی چاہیے؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے اس کے اوپر نماز پڑھنے کی کوئی شرط ہے یا نماز پڑھنا ضروری ہے، بلکہ قربانی کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، البتہ افضل وقت طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد سے قربانی کا افضل وقت عید کے دن نماز کے وقت گزر جانے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ 3 دن تک قربانی کر سکتے ہیں، گرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن ہی قربانی کی جائے۔ ٹیٹو جائز ہے یا نہیں؟ بالوں میں ویکس، جیل یا تیل لگا ہو تو وضو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یا تربیت اولاد کے حوالے سے مولانا فصاحت حسین صاحب کے 3 اہم پوائنٹس اس ایپیسوڈ میں ضرور دیکھیں۔